نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کا حلیہ بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو یعنی بڑی عمر والی ہو اور نہ بچہ ہو یعنی بہت کم عمر والی، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 68 آپ حضرات کی خدمت میں، آیت نمبر 69 آپ حضرات کی خدمت میں جو ہے پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ بنی اسرائیل سے جب یہ کہا گیا کہ تم ایک گائے ذبح کر لو تو انہوں نے ذبح نہ کرنے کے بجائے انہوں نے بحث اور ضد اختیار کر لی اور انہوں نے مختلف سوالات اس گائے کے بارے میں کیے۔ تو پہلا سوال انہوں نے یہی کیا کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے ہمارے لیے یہ دعا کرو کہ وہ ہمیں بیان کر دے کہ وہ کون سی گائے ہو۔ جب کہہ دیا گیا گائے ذبح کر دو تو گائے ایک معروف جانور ہے، سب کو پتہ ہے گائے کس کو کہتے ہیں، اس کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا اختیار کی؟ ضد اور بحث اختیار کر لی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ رب سے تو یہ کہو کہ وہ کیسی ہو۔ تو یہ ایسا مطالبہ تھا جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، جس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ایسا کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بے مقصد کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اگر حکم دیا جائے کہ کسی آدمی کی آپ عزت کرو، اس کی مہمان نوازی کرو، تو کسی بھی آدمی کی انسان اگر مہمان نوازی کر لے تو کام وہ پورا ہو گیا وہ حکم۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کس آدمی کی مہمان نوازی کرو، کیسا ہونا چاہیے، کیسا دکھنا چاہیے، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ ضد ہو جاتی ہے، یہ بحث ہو جاتی ہے اور یہ سرکشی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جاتے اور کوئی گائے لے کر آتے اور اللہ کے حکم کو عمل کر لیتے بات وہیں ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے اس طرح کیا نہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو لا فارض، جو فارض بھی نہ ہو، ولا بکر اور نہ ہی بکر ہو۔ فارض کس کو کہتے ہیں؟ فارض کہتے ہیں وہ جانور جو عمر میں بڑا ہو گیا ہو، عمر میں بڑا ہو یعنی بوڑھا ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تم پوچھ ہی رہے ہو کہ کیسی گائے ہونا چاہیے تو اس کی ایک صفت یہ نہ ہو کہ وہ بہت بڑی عمر کی گائے ہو، ولا بکر اور نہ ہی بکر ہو۔ بکر بولتے ہیں کم عمر جانور، بکر بولتے ہیں کم عمر کا جانور، اس کی عمر کم ہو اس کو بکر کہتے ہیں۔ اس طرح دیکھیے آپ صبح کے وقت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بکرا۔ کیا کہتے ہیں؟ بکرا۔ جیسے عرب جو کہتے ہیں وقت ٹالنا ہو کسی کام کو تو بولتے ہیں تعال بکرا، ہاں صبح آنا کل آنا یعنی ٹالنا ہوتا ہے۔ تو بکرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ صبح کا وقت جو ابتدائی وقت ہوتا ہے اس کو بکرا کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی یہ لفظ آیا بکرۃ و اصیلا، تم اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کا ذکر کب کرو؟ صبح و شام کرو۔ تو بکرا یہ تھوڑا وقت ہوتا ہے اور ایک دم ابتدائی وقت ہوتا ہے۔ تو بکر اس جانور کو کہتے ہیں جو بالکل کم عمر کا ہو۔ کیا ہو؟ کم عمر کا۔ تو کہتے ہیں نہ تو وہ بکر ہونا چاہیے نہ تو فارض ہونا چاہیے، نہیں بہت عمر دراز اور نہ بہت چھوٹا۔ کیسا ہونا چاہیے؟ عوان بین ذالک، اللہ نے فرمایا درمیان ہونا چاہیے، یعنی بالکل نوجوان ہونا چاہیے، نہ بالکل عمر دراز اور نہ بالکل چھوٹا۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے گائے کی، اب تمہیں جتنا حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرو۔ فَافْعَلُوا
ما تؤمرون۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ بحیثیت نبی میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس طرح ضد پر مت آؤ اور اس طرح سے بحث اور مباحثہ مت کرو، بلکہ جس کا حکم دے دیا گیا ہے اسے کر لو۔ اب دیکھیے یہ پہلا سوال تھا جو گائے کی جنس کے بارے میں تھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، لیکن ان کی سرکشی، ان کی ضد اور بڑھی اور انہوں نے کچھ سوالات اس گائے کے تعلق سے کیے۔ انشاءاللہ ان سے آئندہ درس میں اور اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ اتنا بات یاد رکھیں کہ جب کسی چیز کا شریعت حکم دے دے تو انسان کو چاہیے کہ اس کو کر گزرے، اس میں پھر قرید نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں قرید ہوتا ہے نا کہ ایسا یا ایسا کر لیں تو کیا ہوگا، ویسا کر لیں تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو کیا کرنا چاہیے، ویسا ہوا تو کیا کرنا چاہیے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا اس کا حل شریعت دے دے گی، لیکن خود سے مسائل کو گڑھ لینا اور خود سے اس کا مسئلہ پوچھنا یہ درست نہیں ہے، اس میں انسان سختی میں پڑ سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کے شریعت پر جو ہے حرف اور انگلی اٹھانا بھی ہوتا ہے نا، جس کا حکم دے دیا گیا ہے انسان کو اطمینان سے اس کو مان کر اس پر عمل کر لینا چاہیے تاکہ سختی میں نہ آ جائے۔ تو بہرحال یہ پہلا سوال تھا جو گائے کے تعلق سے ان کا تھا، جو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ اب اور کیا سوالات تھے وہ آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو غور سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی، مومنوں کی، تمام اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔